الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ یہ آیتیں یہودیوں کی تردید میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہودی یہ کہنے لگے کہ ہمارا ایمان توریت پر ہے اور اس کے علاوہ کتابوں پر نہیں، اور ہم صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ تو اس بات کی اللہ نے تردید کی کہ تمہارا ایمان توریت پر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر توریت پر تمہارا ایمان ہوتا جیسے تم دعویٰ کر رہے ہو تو انبیاء اکرام علیہم السلام کو تم قتل نہیں کرتے، کیونکہ توریت میں منع کیا گیا ہے، لیکن تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ۔ تو تم نے انبیاء کو قتل کیا، لہذا تمہارا ایمان توریت پر بھی نہیں ہے، تم جھوٹے ہو اور کافر ہو، تمہارا توریت پر بھی ایمان نہیں ہے، تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اس کی تردید میں یہ آیتیں ہیں۔ آگے فرمایا دوسری بات کہ ثم اتخذتم العجل۔ اگر توریت پر تمہارا ایمان ہوتا تو بچڑے کو تم معبود نہیں بناتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے کہ توریت میں بھی اس سے منع کیا گیا، جیسے کل بات تفصیل سے میں نے عرض کی کہ گائے کو پوجنے کی، گائے کے احترام کا واقعہ کب سے شروع ہوا، گزشتہ کل میں نے بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر گاؤ پرستی تھی، صورت پرستی تھی، اس کی عادت مصر میں رہ کر کے ان کی بھی صورت پرستی کی عادت ہو گئی تھی، اور گاؤ پرستی کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ گائے کی جو حرمت ان کے دلوں کے اندر ہے، گائے کی محبت جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اس کی اصلاح ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، ان تذبحوا بقرہ۔ اسی واقعے کی نسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ گائے کی تم نے پرستش کی، ثم اتخذتم العجل، جس کی وجہ سے توریت پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اور تیسری بات بیان کی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم سے ہم نے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو، کوہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا، اٹھا کر کے تم سے وعدہ لیا کہ توریت کے احکامات پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، جبکہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم توریت پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پہاڑ کو ان کے سروں پر، حضرت جبرائیل لا کر کے پہاڑ کا فرشتہ پہاڑ کو لے کر کے ان کے سروں پر آ گیا۔ اب ان سے وعدہ لیا گیا کہ کہو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اور یہ عہد کرتے ہو کہ تم پورے کے پورے توریت پر عمل کرو گے، احکامات کو بجا لاؤ گے، تو پہاڑ ہٹا دیا جائے گا ورنہ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، پھر اس کے بعد فوراً ہی پھر گئے اطاعت سے۔ اسی کو کل کہا گیا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کر کے کہا گیا، تولیتم کہا گیا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کہا گیا، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کہا گیا۔ تو ان کی عادت ہے، عادت سے مجبور ہیں، اطاعت سے وہ پھر گئے۔
فرمایا عہد لیا کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کے عمل کے لیے، خذوا ما آتیناکم، کہا کہ تم لو جو ہم نے تمہیں دی ہے پوری مضبوطی کے ساتھ، یعنی شریعت کے توریت کے جو احکامات ہیں اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ تم اسے اپناؤ اور اس پر عمل کرو۔ یہ عہد اللہ نے لیا اور فرمایا کہ واسمعوا، سنو، یعنی مطلب یہ کہ اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے سنو اور اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، یہ مطلب ہے سننے کا۔ واسمعوا، سننے کا مطلب صرف سننا نہیں بلکہ اطاعت و فرما برداری۔ ایسا سننا کہاں سے سننا ہوگا؟ کامل سننا کہ جس کی اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، صرف سن لے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ سننے سے مراد یہ ہے کہ اطاعت بھی، فرما برداری کے ارادے سے، اطاعت کے ارادے سے، پورا کرنے کے ارادے سے احکامات کو سنو اور اطاعت کرو۔ فرمایا واسمعوا، یہی مطلب ہے سننے کا۔ جیسے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اللہ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی، تو سن لی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قبول کر لی اس کی تعریف کو، تو ویسے اللہ کے احکامات کو تم قبول کرو اور اطاعت کرو۔ واسمعوا، قالوا سمعنا، وہ کہنے لگے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے تو سنا لیکن ہم سے یہ فرما برداری نہیں ہو سکتی، توریت کے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ سمعنا، ہم نے تو سن لیا، تو یہ کافرین کا، یہودیوں کا قول ہے، لیکن صحابہ کرام کا مزاج، ان کا قول کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ جذبہ تھا ان کا کہ سننے کے بعد، اللہ کے احکام سامنے آنے کے بعد فوراً وہ اطاعت پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ لیکن یہودیوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ سننے کے بعد انہوں نے نافرمانی کی۔ آج ہم دیکھیں، ان کا یہ قول ہے سمعنا وعصینا، صحابہ کرام کا قول ہے سمعنا واطعنا۔ سمعنا واطعنا کا مطلب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی تیری اور اطاعت کرتے رہیں گے۔ تو اطعنا کا یہ مطلب ہے، صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، لیکن یہودیوں کا یہ مزاج، ان کی یہ طبیعت تھی کہ وعصینا، نافرمانی کی، سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، سوچیں، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کس میں ہے، کس جماعت میں ہمارا شمار ہے؟ صحابہ کی جماعت میں ہمارا شمار ہوتا ہے یا یہودیوں منافقین کی جماعت میں ہمارا شمار ہے؟ ہمارا طریقہ اور رویہ ہمارا کیا ہے؟ ہم سننے کے بعد کیا ہم اطاعت کرتے ہیں یا ہم نافرمانی کی راہ پر چلتے ہیں، وعصینا کے راہ پر؟ غور کریں، ہر ایک سوچ سکتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ سننے کے بعد، آج کتنے زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن اطاعت، کامل اطاعت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ابھی تک، اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں، غفلت کے ساتھ سنتے ہیں، دین میں غفلت ہے ہماری، اطاعت کا، فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، ایسے ہی سن لیتے ہیں اور لاپرواہی کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتنی بات ہم نے سنی لیکن کیا ہم نے عمل کیا؟ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا، ہر ایک غور کر سکتا ہے۔ زمانے سے بیانات سن رہے ہیں، سنتے سنتے ہماری عمریں ختم ہو گئی لیکن ہماری اصلاح نہیں ہوئی۔ اصلاح کے ارادے سے سنے، فائدہ ہوگا۔ کتنی کتابیں دین و شریعت پر، کتنی باتیں دین کی ہم نے سنی ہیں، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں میں اتنی کتابیں دین پر نہیں لکھی گئیں جتنی آج دین و شریعت پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، اور آج دین کی جتنی باتیں اس امت میں ہو رہی ہیں اس سے پہلے کسی امت نے ویسی باتیں نہیں سنی۔ ویسی عجیب باتیں، نکات، حکمتیں، نصیحت کی باتیں، وعظ کی باتیں ہم نے سنی ہیں لیکن ہماری اصلاح نہیں ہوئی، جہاں ہیں وہیں ہیں۔ سمعنا واطعنا کے جذبے سے سنیں، کوئی کتاب میں پڑھیں، عمل کے جذبے سے پڑھیں، اطاعت کے جذبے سے پڑھیں، دین کی باتیں سنیں، اطاعت کے جذبے سے سنیں، فرما برداری کریں، ورنہ پھر انسان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اصلاح نہیں ہوگی۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا سمعنا واطعنا کا، لیکن یہودیوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم عمل نہیں کر سکتے، صاف انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پلا دیے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کے وہ مصر کے اندر بہت زمانہ رہے جس کی وجہ سے وہ گاؤ پرستی، وہ صورت پرستی، مجسم پرستی ان کے اندر آ گئی، تو پہلے سے وہ کفر میں بالکل پکے ہو گئے،
اس کے بعد بچھڑے کی محبت، بچڑا ان کے سامنے آیا مجسم کی شکل میں تو اسے خدا مان لیا، اور بچڑے کی محبت بھی ان کے اندر پلا دی گئی، جس کی وجہ سے اب راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا پانی سے تشبیہ دی گئی، پانی انسان پیتا ہے تو پورے جسم کے ایک ایک حصے میں وہ سرایت کر جاتا ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے، کھانا ویسا نہیں ہے، لیکن پانی ایسی چیز ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جسم کا حصہ تر و تازہ رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے محبت کو اللہ نے تشبیہ دی ہے پانی کی طرح، کہ جس طرح پانی سرایت کر گیا ویسے محبت، بچڑے کی محبت ان کے جسم کے اندر ایک ایک حصے میں سرایت کر گئی، جس کی وجہ سے ان کو راہ راست سے ہٹنا اور دین کی راہ راست کی طرف آنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ یعنی اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ بچڑے کی عبادت، شرک، گوسالہ پرستی، توریت پر مکمل عمل نہ کرنا، یہی اگر ایمان ہے تو پھر تمہارا ایمان بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، کوئی ایمان ایسا حکم نہیں دیتا، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، کوئی مذہب، کوئی دین شرک کا حکم نہیں دیتا، گوسالہ پرستی کا حکم نہیں دیتا، صورت پرستی کا حکم نہیں دیتا، بت پرستی کا حکم نہیں دیتا، مجسم پرستی کا حکم نہیں دیتا، کوئی دین نہیں دیتا۔ لیکن تم جو کہہ رہے ہو کہ یہی دین ہے، بتوں کو ماننا، گوسالہ پرستی کرنا اگر یہی دین ہے تو پھر بے دینی کس کا نام ہے؟ جو تم جو کہہ رہے ہو وہ بے دینی ہے، لیکن اسے دین سمجھ رہے ہو، ایمان سمجھ رہے ہو، تو تمہارا ایمان یقیناً برا ہے، یعنی تم مومن نہیں ہو۔ پھر فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے دار آخرت اللہ کے نزدیک خاص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، من دون الناس، یعنی یہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، وَأَحِبَّاءُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ، ہم اللہ کے چہیتے بھی ہیں، اپنے آپ کو بیٹا بھی قرار دے دیا اللہ کا۔ فرمایا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، وَأَحِبَّاءُ اللہ کے چہیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت بنائی ہے تو ہمارے لیے، جنت بنائی ہے تو ہمارے لیے۔ یہودی کہتے تھے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، مسلمان بھی نہیں جائے گا، عیسائی بھی نہیں جائے گا، مشرک بھی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، ایک فریق جنت میں جائے گا، وہ ہے یہودیوں کا فریق، یہودیوں کی جماعت۔ وہ یہودی کہا کرتے تھے، جیسے آیت میں سورہ اسے آگے ہے، وقالو، وہ کہنے لگے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نصرانی کہتا ہے او نصارا، نصرانی یہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، نصارا کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، نہ یہودی جائیں گے، نہ کافر جائیں گے، نہ مشرک جائیں گے، نہ عیسائی جائیں گے، نہ مجوسی جائیں گے، کوئی نہیں جائیں گے، صرف مسلمان جائے گا۔ یہی دعویٰ ہے مسلمان کا، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، لیکن آیت میں اس کا جواب دیا گیا، ایک آیت میں کون جائے گا؟ فرمایا کوئی نہیں جائے گا جنت میں، صرف ایک جائے گا جس کے اندر ایمان ہو، عمل صالح ہو۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے جھگڑے کا جواب دے دیا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا جس کے اندر ایمان ہے، یعنی یقین کامل ہے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر باطل عقیدے ہوں تو پھر اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں لیکن عقیدے میں کچھ فرق بھی ہو تو باطل تو ہوگا، لیکن اگر اصل جو عقیدے میں ہو، جو بنیاد ہیں توحید، رسالت، آخرت، اگر اس میں فرق آئے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو ایمان یقین کا نام ہے، تو یقین کو مضبوط کریں اور یقین کو درست کریں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کے نیک اعمال ہوں، اچھے اعمال، قرآن و سنت کے مطابق جو بھی عمل ہو وہ عمل صالح ہے، شریعت کے مطابق جو بھی عمل ہو وہ عمل صالح ہے۔ تو جس کے اندر ایمان ہے، عمل صالح ہے، اولئک هم اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، سدا رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فیصلہ فرما دیا، تو وہ کہنے لگے کہ لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من
کہ خاص اللہ کے نزدیک دار آخرت تو صرف انہی کے لیے ہے، من دون الناس، اور لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتمنوا الموت، اگر تم اس دعوے میں اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ گویا مباہلے کی دعوت دی گئی۔ مباہلہ کہتے ہیں مسلمان اور یہودی دونوں جمع ہو جائیں، جمع ہو کر کے اللہ سے عہد کرے، اس لیے کہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، بہت کم ایمان رکھتے کا مطلب توحید پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، توریت کو مانتے، آخرت اتنا ہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کتابوں کا، اس کے پیغمبروں کا، رسولوں کا، سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو تو مانتے ہیں۔ تو مسلمان اور یہودی ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کہیں کہ اے اللہ، ہم میں سے جو باطل پر ہے اس کو موت سے ہلاک کر دے، موت مقدر کر دے، فوری طور پر اسے ہلاک کر دے، یہ ہے مباہلہ۔ تو حضرت رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہی مراد ہے، مباہلے ہی کی دعوت دی گئی ہے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ تمنا کریں گے تو واقعتاً وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں، پھر بھی زبانی ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ تو مباہلے کی دعوت دی گئی، جیسے سورہ جمعہ میں بھی یہی مباہلے کی موت کی دعوت دی گئی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہاں بھی کہا گیا کہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ سورہ جمعہ میں بھی دعوت مباہلہ وہاں بھی دی گئی، اور سورہ آل عمران میں بھی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو عیسائی، یہ دونوں میں یہودیوں کے سے مباہلے کا ذکر ہے، لیکن سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے مباہلے کا ذکر ہے کہ عیسائی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم مباہلے کے لیے آؤ گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر کے کون جیتے گا؟ یعنی دعا کریں گے، تم بھی دعا کرو، ہم دونوں ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اور زور سے کہیں گے کہ اے اللہ، اگر اسلام سچا ہے تو پھر اسلام کے ماننے والے کو ہلاک فرما، اگر باطل ہے تو ہلاک فرما، اگر عیسائیت اگر حق ہے تو پھر ان کو زندگی نصیب فرما، اگر باطل ہے تو ان کو موت سے ہلاک کر دے۔ یہ بددعا ہے مذہب کے سچا ہونے پر۔ یہ مباہلے کی دعوت، اسی کو مباہلے کی دعوت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نجران کے عیسائی آئے تو مباہلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور کہا کہ آؤ، عیسائی مذہب سچا ہے یا اسلام کا مذہب سچا ہے، مباہلہ کریں، اللہ سے ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے ہلاکت کی دعا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ نجران کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مباہلہ کرتے تو فوراً زلزلہ سے ہلاک کر دیے جاتے، اللہ کا عذاب پکڑ لیتا، وہیں ہلاک ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، سمجھ گئے کہ ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے فوراً وہاں سے آپ جو ہی مباہلے کی دعوت دی اور بات کہیں تو فوراً وہ بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ دین اسلام سچا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، تو یہاں بھی مباہلے کی دعوت دی گئی، جیسے سورہ آل عمران میں کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں اور ہم بھی آ جاتے ہیں، ہماری عورتوں کو بھی ہم لے کر آ جائیں گے، پورے خاندان کو لے کر میدان میں آ جائیں گے، تم بھی اپنے پورے خاندان کو بلا کر لے کر کے میدان میں آ جاؤ، پھر دعا کریں گے، کون ہلاک ہوتا ہے دیکھ لیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نجران کے عیسائیوں سے، لیکن انہوں نے نہیں کیا مباہلہ اور تیار نہیں ہوئے اور چلے گئے۔ تو لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اٹھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو ضرور ہلاک کر دیے جاتے۔ تو یہاں بھی حضرت رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی مباہلے کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ کسی کو اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ گویا اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ من لم یرض بقضائی فلیتخذ ربا سوائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہ رہے میرے علاوہ دوسرے کو رب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ دوسرے کو رب بنا لے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ موت کی دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر کے، تکالیف سے ڈر کر کے آدمی موت کی تمنا کرنے لگے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صبر اختیار کرے، امتحان میں جیسا بھی اللہ امتحان لے اس امتحان میں پورا اترتا آئے، اپنے امتحان کو پورا کرے، یہی حکم ہے۔
تو موت کی تمنا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ لیکن یہاں کیوں حکم دیا گیا؟ یہاں حق و باطل کو واضح کرنا تھا، اس لیے اس کے اظہار کے طور پر موت کی تمنا کا حکم ہے، ورنہ عام طور پر کسی دوسرے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیزار ہو جائے زندگی سے، موت کی تمنا کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا ناجائز، حرام ہے۔ جیسے دوسرے انسان کو قتل کرنا جائز نہیں، اور جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں، جسے خودکشی کہتے ہیں، ایسے موت کی تمنا بھی جائز نہیں۔ یہ تینوں ممنوع ہیں۔ کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے کو ہی برا سمجھے، اپنے کے قتل کرنے کو برا نہ سمجھے، یہ بھی غلط ہے۔ خودکشی بھی حرام ہے، اپنا نفس بھی اور نفس کے اندر داخل، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس نفس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو، تو اس نفس کے اندر اپنا نفس بھی داخل ہے، لہذا کوئی اپنے نفس کو بھی مار نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو احترام والا بنایا ہے، لہذا اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا اسلام میں سے۔ لیکن خودکشی کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اپنے جان کا خود کو مالک سمجھتا ہے، حالانکہ اپنے جان کا انسان خود مالک نہیں ہے، بلکہ ہماری جان اللہ کی ہے، ہمارا مال اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ ایک عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر کے امتحان کی جگہ میں، امتحان گاہ میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، یہ پہلے سمجھ لے۔ اس لیے وہ اپنا اللہ کی جان کو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو ہلاک نہیں کر سکتا، وہ اس کی چیز نہیں ہے جان، وہ اللہ کی دی ہوئی اللہ نے خرید لیا۔ جیسے ایک آیت میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے خرید لیا ہے۔ اللہ مشتری ہے، خریدنے والا ہے، اور مومن بائع ہے، بیچنے والا۔ اور کیا چیز خریدی گئی؟ مومن کے جان مال کو، انفسهم واموالهم، جان کو مال کو اللہ نے خریدا۔ کس کے بدلے میں؟ قیمت کیا ہے؟ بان لهم الجنہ، جنت قیمت ہے۔ تو جنت کے بدلے میں اللہ نے جان کو خرید لیا۔ اب جان ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ جان مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے پر لگانا ہے، اللہ کے احکامات پر لگانا ہے، بس یہی ہے۔ اللہ نے خرید لیا، اور اس کے بدلے میں جنت قیامت میں اللہ تعالیٰ، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلے کے طور پر وہاں اللہ قیمت عطا کریں گے، جنت عطا کریں گے۔ تو موت کی تمنا کرنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ موت کی تمنا کرنا یا خودکشی کر لینا یہ بالکل ایسا ہے کوئی امتحان حال میں بیٹھ کر کے امتحان دے رہا ہو، اور درمیان میں وہ امتحان کے پرچے کو وہیں پھاڑ کر پھینک کر امتحان حال سے گاہ سے باہر چلا جائے، تو یہ تو جرم شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا امتحان گاہ ہے، جب تک امتحان پورا نہ ہو تب تک اس دنیا میں اسے رہنا پڑے گا، اللہ کے امتحان کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی خودکشی کر لے، موت کی تمنا کرے، تو ایسا ہی ہے جیسے امتحان حال سے پرچے کو پھاڑ کر کے پھینک کر کے چلا جانا، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا اس کی سمجھ میں ناقص سمجھ ہے کہ دنیا کی حقیر ذلت اور معمولی پریشانیوں سے آدمی خوف کھا کر کے، ڈر کر کے آدمی خودکشی کر کے یا موت کی تمنا کر کے کہاں جا رہا ہے؟ ابدی اور دائمی تکلیف کی طرف جا رہا ہے، اور عظیم اور بڑے عذاب کی طرف جا رہا ہے۔ چھوٹی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، بڑے تکلیف کو برداشت کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، خودکشی حرام ہے، دوسرے انسان کو قتل کرنا یہ سب، لیکن 5 قتل حق ہے۔ وہ قتل 5 طریقے پر حق ہے، اس کے علاوہ سب قتل ناحق کے اندر داخل ہیں۔ جنگ میں قتل کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں اسے قتل کر رہے ہیں قصاص کے طور پر، یہ بھی جائز ہے۔ بغاوت کر رہا ہے، اسلامی حکومت کے خلاف کوئی خلاف کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اسے باغی کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ مرتد کوئی اسلام سے پھر گیا تو اسے پہلے مہلت دیں گے 3 دن تک، پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیں گے اگر وہ اسلام پر نہیں آتا ہے۔ اسلام پر آنے کے بعد اسلام سے پھر جاتا ہے تو پھر 3 دن اسے مہلت دیں گے، پھر اس کے بعد قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی قتل حق ہے۔ اور 5ویں صورت، جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اب اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، اسے سنسار کہتے ہیں، پتھروں سے مار کر کے اسے ہلاک کیا جائے، جسے سنسار کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے سنسار، یعنی پتھروں کو پھینکنا، پتھروں سے ہلاک کرنا۔
تو یہ 5 قتل حق ہیں، اس کے علاوہ بقیہ سب صورتیں قتل ناحق ہیں، اور قتل ناحق کی اجازت نہیں ہے۔ تو فتمنوا الموت یہاں جو کہا گیا یہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق اور باطل کو ظاہر کرنے کے لیے ویسے کہا گیا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی بھی ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو انہوں نے توریت پر عمل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، یہ سب ان کے بدعمالیاں ہیں، آگے بھیجے ہوئے ہیں، بما قدمت ایدیہم۔ اس وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ جانے کے بعد جہنم میں ہی جلنا پڑے گا، اس لیے وہ دنیا میں موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ 1000 سال دنیا میں جینا چاہیں گے تاکہ جتنا بھی فائدہ ہو دنیا میں ہم اس سے تھوڑا نفع، جو دنیا کا حقیر فائدہ ہے، جب تک جی میں جی رہے، روح جان میں، جسم کے اندر جان اور روح رہے، ہم دنیا سے فائدہ اٹھا لیں، مرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ دیکھیں گے۔ اس طرح وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے بارے میں ہر چیز میں غفلت نہیں ہے، ہماری بھی یہی حالت ہے، دین کے معاملے میں غفلت ہے، دنیا کے معاملے میں 1 روپیہ نقصان نہ ہو ایسی کوشش کرتے ہیں، بالکل احساس ہے اور پوری توجہ ہے، دنیا کے بارے میں سب سمجھتے ہیں۔ اگر غفلت ہے تو صرف دین کے بارے میں غفلت ہے، نماز کے واجبات مکمل طور پر آج ہم کو معلوم نہیں، یہ غفلت اور لاپرواہی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر فرائض واجبات معلوم نہیں تو پھر نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ نماز اعمال کو صحیح کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ تو دین کے بارے میں غفلت ہے، لیکن دنیا کے بارے میں پورا جانتے ہیں، حقیقت تک پہنچتے ہیں اور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہری حالت کو تو جانتے ہیں سب دنیا کے بارے میں، لیکن وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالمین کو جاننے والا ہے، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت میں بدلہ دے گا، سزا دے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے آپ ان کو لوگوں میں زیادہ حریص علی حیاء، زندگی پر، یعنی ان کو زیادہ جینے کی خواہش ہوگی۔ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے نبی آپ پائیں گے یہودیوں کو کہ وہ موت، زندگی کی بہت تمنا رکھیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ، حالانکہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ مشرک تو آخرت کو نہیں جانتا، مشرک یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی مرنے کے بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب، میزان، جنت جہنم، یہ سب وہ مانتے نہیں، جانتے نہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں موت کی تمنا کرتے ہیں، زیادہ رہنے کی۔ لیکن یہ یہودی جاننے کے باوجود پھر وہ دنیا میں زیادہ جینے کی، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے زندگی پر۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے یہودیوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر دے دی جائے، لو یعمر، ان کی عمر دے دی جائے، الف سنہ، 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، ان کو 1000 سال بھی اگر دے دیا جائے تب بھی اللہ کے عذاب سے وہ درازگی عمر روکنے والا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے تب عمر کا طویل ہو جانا، طویل زندگی اور درازگی عمر، وہ ان کو عذاب سے بچانے والا، روکنے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں ان سب کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے بدلہ لے گا، ان کو ان کی برے اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ رکوع مکمل ہوا، چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی اتنی باتوں پر کہنے سننے سے عمل کی توفیق یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔